اللہ تعالیٰ کا انسانیت کے نام ابدی دائمی قیامت تک رہنے والا پیغام قرآن کریم، جو کئی اعتبارات سے اپنے اندر وہ خصوصیات رکھتے ہیں جو سابقہ آسمانی کتابوں کو حاصل نہیں ہو سکے، وہ ذاتی طور پہ فضیلت کے اعتبار سے، محفوظ ہونے کے اعتبار سے اس قرآن کریم کو اسلام کی نمائندہ کتاب اور اللہ رب العزت کا قیامت تک کے لیے انسانوں کے نام آسمانی پیغام، جو دنیا کفر کے تمام تر ہتھکڑوں اور کوششوں کے باوجود اس کو رد و بدل کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ رب العزت نے اہل مکہ کو سب سے پہلا چیلنج دیا۔ جب قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا تو اہل مکہ نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو اپنے پاس سے بنا کے گڑھ کے لے آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلا چیلنج دیا، فرمایا کہ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، اگر تمہارا یہ کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے یہ کلام بنا کے لے آتے ہیں تو تم بھی عرب ہو، اپنی زبان پہ بڑے ناز کرنے والے ہو، اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ اس چیلنج پہ پورے نہ اتر سکے، اللہ رب العزت نے اس چیلنج میں تخفیف کرتے ہوئے فرمایا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، کہ 10 صورتیں نہیں لا سکتے تو اس جیسی ایک ہی صورت لے آؤ۔ اور پھر تیسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے اپنے اس چیلنج کو اور کم کرتے ہوئے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس جیسی کوئی ایک آیت ہی لے کے آتا۔ مگر 15ویں صدی چل رہی ہے اور اللہ رب العزت کا یہ کلام اس بات پہ شاہد ہے کہ اس طرح سابقہ 1400 سالوں میں اس کلام کی کوئی نظیر، کوئی مثال، کوئی اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکا، یہ قیامت تک کے لیے اس چیلنج کو انشاءاللہ تو پورا نہیں کر سکے۔ اور یہ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں کہہ دیا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، ساری کی ساری انسانیت اور جنات مل کے اس قرآن کی مثل اگر تم لانا چاہو، لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، چاہے ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جاؤ، لیکن اس کلام کے مقابلے پہ کوئی ایک صورت بھی تم نہیں لے کے آ سکتے۔ اور فضیلت اس قدر سے زیادہ رکھی کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک حرف پڑھتا ہے، ایک حرف پڑھنے پہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا کہ الف یہ ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی الف لام میم بھی پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس مسلمان کو، اس اپنے بندے کو 30 نیکیاں عطا کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرأ القرآن، آپ تاکید کیا کرتے تھے کہ قرآن کو کثرت سے پڑھا کرو۔ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، قیامت کے روز یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کے آئے گا۔ ایک مقام پہ فرمایا الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، قرآن میں مہارت رکھنے والا قیامت کے دن معزز ترین فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ قرآن کریم میں مہارت رکھنے والا، اہل علم نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ قرآن کریم کی مہارت سے مراد یہ ہے کہ قرآن کو اسی انداز میں پڑھا جائے، صحیح لب و لہجے اور تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے جس انداز میں قرآن نازل ہوئے۔ ہمیں اپنی قرات کرتے ہوئے اس کا جائزہ لینا چاہیے، کسی ماہر اور کسی قاری قرآن کو اپنی تلاوت سنا کے اس سے پوچھنا چاہیے کہ اگر میری تلاوت میں کوئی غلطی ہے تو میں اس کو درست کرنے کے لیے ہم اس کے لیے کوشش کر سکیں۔ بے شمار ہمارے احباب نہ تو ان کی نماز کے تلفظ ٹھیک ہے، نہ قرآن کریم کے تلفظ ٹھیک، اور اس کا اندازہ آپ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل پہ ریکارڈنگ کر لیں، کوئی 1-2 صورتیں آپ ریکارڈنگ کر کے
آپ کسی کو بیچ کے پوچھ لیں کہ کیا یہ قرات جو کی جا رہی ہے اس میں کوئی غلطی ہے، یہ درست ہے۔ آج میں کسی اور موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ قرآن کے ہمارے اوپر جو حقوق ہیں وہ کون سے ہیں، لیکن اس بات کی طرف میں پہلے بھی کئی بار نشاندہی کر چکا ہوں کہ قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے اگر ہم تلفظ کے ساتھ اس کی صحیح ادائیگی نہیں کرتے تو الفاظ کے مفاہیم بھی بدل جاتے ہیں، لفظ بالکل اس سے بدل جاتے ہیں۔ تو ہمیں ایک تو ماہر قرآن بننے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت اسی انداز میں کرنی ہو، اور دوسرا ماہر قرآن سے مراد ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو بیان کیا ہے ان چیزوں کے بارے میں ہر مسلمان کو پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کلام میں کیا کیا چیزیں بیان کی۔ تو فرمایا کہ دو چیزیں جو بندہ مومن اپنی زندگی میں لے آئے گا، مع السفرۃ الکرام البررہ، وہ معزز ترین فرشتوں کے ساتھ قیامت کے دن جائے گا۔ اور ایک مقام پہ فرمایا کہ اللہ رب العزت صاحب قرآن سے کہیں گے اقرأ وارتقی، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرأها، جنت کی منزلوں میں سے تیرا ٹھکانہ اس منزل پہ ہوگا جہاں پہ قرآن کی تو آخری آیت کی تلاوت کرے گا۔ اور اہل علم لکھتے ہیں کہ صاحب قرآن یعنی قرآن کا ساتھی کون ہوتا ہے؟ جس کے ساتھ کچھ وقت گزارا جائے۔ تو جائزہ لیں کہ ہم قرآن کے ساتھ کتنا وقت گزارتے ہیں، یا صرف رمضان المبارک کے مہینے میں ہی کھولتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب قرآن سے کہا جائے گا، اور صاحب قرآن کی تشریح میں بھی اہل علم لکھتے ہیں کہ ایک تو اس سے مراد حافظ قرآن ہے، اور دوسرا اس سے مراد وہ مسلمان جس نے قرآن کریم کا کچھ حصہ زبانی یاد کی ہے۔ جنت کی 100 منزلیں جیسے کئی بار یہ عرض کر چکا ہوں، حدیثوں میں آتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ سے سوال کیا کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ اب آپ میں سے ہم میں سے کسی سے اللہ تعالیٰ جب کہیں اللہ ہمیں اپنی جنتوں کا مستحق بنا دے، اللہ رب العزت کہے کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جنت کی منزلیں طے کرتا جا، جو تیری آخری آیت ہوگی وہی تیری منزل ہوگی، اور زبانی پڑھنا ہو تو اپنا جائزہ لیں کہ ہمیں قرآن کا کتنا حصہ زبانی یاد ہے۔ اس لیے معمول بنائیں، کوشش کریں کہ قرآن کریم کی کچھ صورتیں کم از کم 30واں سپارہ تو جو وہ اچھی طرح سے یاد ہونا چاہیے۔